السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز کی دنیا۔ ہم اپنے ناول کا اگلا ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ میڈم، اس نے کہا تھا بائیک پر آتا ہوں، لیکن وہ آیا ہی نہیں۔ ہم نے معلوم کروایا ہے پولیس کے ہاتھ نہیں لگا، تو پھر کس کے ہاتھ لگا ہے؟ وہ حیرانی سے بولی۔ اس بات کا علم نہیں وہ روپوش ہوا ہے یا کسی نے اغوا کیا ہے، وہ سر جھکا کر بولا۔ سب کے سب بیکار ہو، ایک کام ٹھیک سے نہیں ہوتا، وہ جھنجھلا کر بولی۔ زبیر کو اپنے کاموں سے فرصت ملے تو یہاں پر دھیان دے، وہ فون ملاتی ہوئی بولی، لیکن پھر بھی ناکامی ہوئی۔ 2 دن ہو گئے تھے دانی کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ آہل نے دوبارہ دانی سے کسی نوعیت کی کوئی بات نہ کی۔ چینج کر کے آہل کمرے سے نکلا اور جس کمرے میں دانی تھی اس جانب چل دیا۔ دانی صوفے پر بیٹھی نیل پینٹ لگا رہی تھی۔ آہل پر سر اٹھا کر دیکھا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ اسے باہر نکال دے، لیکن اپنے پلان کی خاطر خاموش رہی۔ آہل دانی کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ دانی اپنے کام میں مشغول رہی، جیسے وہ یہاں موجود ہی نہ ہو۔ دانی، آہل نے دھیرے سے پکارا۔ دانی انگلی پر برش پھیرتی ہوئی بولی، تم ناراض ہو؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ دانی، غلطی میری بھی تھی، لیکن غلطی تمہاری بھی تھی۔ تم اس طرح کیوں ریئیکٹ کر رہی تھی؟ آہل، مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ دانی کا چہرہ کسی بھی تاثر سے پاک تھا۔ یہاں دیکھو۔ آہل اس کا رخ اپنی جانب موڑتا ہوا بولا۔ دانی ہاتھ روکے اسے دیکھنے لگی۔ چند پل خاموشی کی نظر ہوئے۔ آؤ اپنے کمرے میں چلیں۔ آہل اس کی بازو پکڑتا کھڑا ہو گیا۔ دانی، صرف ایک ہی رات کی بات ہے۔ دانی آہل کو دیکھتی ہوئی سوچنے لگی۔ آہل آبرو جھکا کر دانی کو دیکھنے لگا۔ دانی نیل پینٹ رکھتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ تم پورے کے پورے جاہل حیات ہو، دانی اس کے ساتھ چلتی ہوئی بولی۔ آہل مسکرایا تو ڈمپل پھر سے اوت آیا۔ تم ناراض ہو کر بالکل اچھی نہیں لگتی، آہل اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھتا ہوا بولا۔ اچھا، پھر کیسے اچھی لگتی ہوں؟ جب ہنستی مسکراتی ہو، آہل مسکراتا ہوا بولا۔ دانی ناک چڑھاتی ہوئی اسے دیکھنے لگی۔ دانی، مجھے کام سے جانا ہے اس وقت۔ دانی سرمئی آنکھوں میں حیرت سموئے اسے دیکھنے لگی۔ اس وقت؟ تم سو جانا، میرا انتظار مت کرنا، آہل اس کا منہ تپتپاتا ہوا بولا۔ پھر مجھے کیوں لائے ہو اس روم سے، اگر تم نے خود چلے جانا تھا تو؟ دانی منہ بسوڑتی ہوئی بولی۔ تمہیں تنگ کرنے کے لیے، آہل اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکراتا ہوا بولا۔ دانی نے اسے خفگی سے دیکھا۔ آہل مسکراتا ہوا کھڑا ہو گیا اور اسٹڈی میں چلا گیا۔ چند لمحوں کے بعد آہل کا فون رنگ کرنے لگا۔ آہل عجلت میں باہر نکل گیا، نہ دانی کو بائے بولا نہ ہی اسٹڈی لاک کی۔ دانی سانس خارج کرتے بیڈ سے نیچے اتر گئی۔ سر میں باہر گیا تھا اور جب واپس آیا تو یہ اس حال میں ملا۔ رفیق زمین پر گری اس لڑکے کی لاش کو دیکھتا ہوا بولا۔ شٹ، زبیر کا نام تو لے لیا تھا، اگر عدالت میں بھی چلا جاتا۔ آہل نے جھنجھلا کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ سر، آگے کیا حکم ہے؟ اس کی لاش کو ٹھکانے لگاؤ اور عمیر سے معذرت کر لینا، میں دوبارہ نہیں جا سکتا اس سے ملنے۔ انہی کاموں میں الجھا ہوا تھا، کل جلسہ بھی ہے میرا۔ آہل بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بولا۔ جی سر، ٹھیک ہے، اور دنیال میڈم کے لیے آپ نے جو تیاریاں کرنے کو بولا تھا وہ بھی پایہ تکمیل پہنچ چکی ہیں۔ گڈ، لیکن میں صبح جاؤں گا نظر ثانی کرنے کے لیے، تاکہ کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہ جائے۔ 2 دن سے دانی سے بات نہیں ہوئی، ناراض ہے، لیکن میں جانتا ہوں یہ سرپرائز اس کی ساری ناراضگی کو ہوا کر دے گا۔ آہل مسکرا کر بولا۔ جی سر۔ دانی اسٹڈی روم میں آ گئی۔ کون تھی وہ لڑکی جس کی تصویریں دیکھی تھی میں نے؟ آہل، تم نے مجھ سے بہت کچھ چھپا رکھا ہے، دانی بولتی ہوئی ریک کی جانب آ گئی۔ آدھا گھنٹہ بیت گیا لیکن خاطر خواہ نتیجہ نہ نکلا۔ دانی مایوسی سے باکس کو دیکھنے لگی۔ بس مزید میں نہیں ڈھونڈ سکتی، دانی بولتی ہوئی بیٹھ گئی۔ دانی کی نظر بائیں جانب پڑی تو آنکھوں میں حیرت سمٹ آئی۔ میں نے اس باکس کو ہاتھ نہیں لگایا۔ پھر دانی بولتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ کتابیں الٹی سیدھی پڑی تھیں۔ دانی ایک ایک کر کے بکس نکالنے لگی۔ وہ تو تم بکس کے پیچھے رکھتے ہو اپنے راز، دانی ڈائری اٹھاتی ہوئی بولی۔ AD، A سے آہل، D سے دانی۔ لیکن یہ ڈائری تو پرانی لگتی ہے، پھر میرا نام نہیں ہو سکتا، D سے کسی اور کا نام ہوگا، کہیں اس تصویر والی لڑکی کا نام تو نہیں؟ دانی کے دماغ میں جھمکا ہوا۔ اس سے پہلے آہل واپس آئے میں اسے سنبھال کر اپنے پاس رکھ لیتی ہوں، شاید اب مجھے معلوم ہو جائے کہ آہل حیات ہے کیا۔
دانی سوچتی ہوئی باہر نکل آئی، یونی کا بیگ اٹھایا اور ڈائری اس میں رکھ دی۔ سانس خارج کرتی دانی بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ دانی چھت کو گھور رہی تھی، پھر کروٹ بدل کر آہل کی خالی نشست کو دیکھنے لگی۔ آہل حیات، اب تمہیں معلوم ہوگا جب کوئی دھوکہ دیتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اب تمہیں اندازہ ہوگا میں کیا محسوس کر رہی ہوں، مجھے کھلونا بنا کر رکھا ہوا ہے۔ اب جب تمہارے جذبات کا مذاق بنے گا نا، تب تمہیں احساس ہوگا، دانی نخوت سے سر چٹکتی ہوئی بولی۔ رحیم، تم نے میرا نمبر کیوں بلاک کر دیا ہے؟ انم ملازم کا فون پکڑے کھڑی تھی۔ انم پلیز بات کو سمجھو، ہم جیسے لوگ تم جیسے بڑے لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز عزت ہی ہوتی ہے، اور اگر کوئی اس پر ڈاکر ڈال دے تو ہم کہیں کے نہیں رہتے۔ رحیم، تم مجھے بتاؤ ہوا کیا ہے؟ اس دن ڈیڈ تمہیں کیوں لے کر گئے تھے اپنے ساتھ؟ اس رات کا منظر نظروں کے سامنے گھما تو رحیم کی آنکھ سے ایک آنسو چھلک پڑا۔ بس تم چھوڑو اس رات جو بھی ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تم نے یہی پوچھنے کے لیے فون کیا ہے نا؟ ہاں، مجھے ٹینشن ہو رہی تھی، ڈیڈ اچانک تمہیں لے گئے اور اس کے بعد تم نے میرا نمبر بلاک کر دیا۔ انم، اگر ہمارے ہاتھوں میں ملنے کی لکیر ہوگی تو ہم ضرور ملیں گے، اور اگر ملنے کی لکیر نہیں ہے تو پھر کتنی بھی کوشش کیوں نہ کر لیں، ہم کبھی ایک نہیں ہو سکیں گے۔ رحیم تحمل سے بولا۔ پلیز ایسا مت بولو۔ انم کی آنکھوں سے آنسو روانہ ہو گئے۔ انم، حقیقت پسند بنو۔ خیالوں کی دنیا میں رہنے والوں کو اکثر حقیقت توڑ دیتی ہے۔ میں نہیں ٹوٹنا چاہتی، میں نہیں چاہتی ہمارے خواب ٹوٹیں۔ ایک چھوٹی سی تو خواہش کی تھی میں نے، تمہارا ساتھ، بس، اور کچھ بھی نہیں۔ انم، قسمت کے آگے میں بھی مجبور ہوں اور تم بھی، ہم اپنے نصیب سے لڑ نہیں سکتے۔ میں نہیں مانتی کچھ بھی، میں نے آج تک برداشت کیا، مجھ سے زیادہ دانی کو اہمیت دی جاتی ہے، اس سے مجھ سے زیادہ محبت ملی، میں خاموش رہی، کچھ نہیں کہا میں نے، لیکن تم سے دستبردار نہیں ہو سکتی۔ رحیم، فون میں انم کی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ رحیم، میں اس سے زیادہ سخت نہیں تھی۔ اس نے فون بند کر دیا۔ ہیلو رحیم، میری بات سنو، ہیلو۔ انم بول رہی تھی، لیکن جب فون دیکھا تو کال ڈراپ ہو چکی تھی۔ انم وہی زمین پر بیٹھ گئی۔ ڈیڈ، کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا؟ قسمت سے زیادہ تو آپ ہمیں الگ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ انم گال رگڑتی کھڑی ہو گئی، چھری اٹھائی اور زبیر کے کمرے کی جانب چل دی۔ دروازہ نوک کیا اور کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ انم، کیا ہوا تم اس وقت؟ ثانیہ حیرت سے بولی۔ ڈیڈ، آج اس بات کا فیصلہ ہو ہی جائے پھر۔ کس بات کا فیصلہ؟ وہ انم کے ہاتھ میں چھری دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ یا تو میرا اور رحیم کا رشتہ باقی رہے گا، یا پھر میں۔ بتائیں اب، آپ کے لیے آپ کی کلاس زیادہ اہمیت رکھتی ہے یا میری زندگی؟ انم ہذیانی انداز میں بول رہی تھی۔ انم، پلیز اس کو ہٹاؤ، ہاتھ پر لگ جائے گی۔ زبیر فکر مندی سے بولے۔ میری بات کا جواب دیں۔ انم، یہ بچوں کے کھیلنے کی چیز نہیں، پلیز اپنے ڈیڈ کی بات مانو، پھینک دو اسے، کچھ ہو جائے گا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہوئے بولے۔ ڈیڈ، اگر آپ نے مزید ایک قدم بڑھایا تو میں چلا دوں گی۔ انم زور دے کر بولی۔ خون کا ایک قطرہ انم کی کلائی سے ماربل کے فرش پر جا گرا۔ ٹھیک ہے، میں کچھ نہیں کروں گا، لیکن پلیز تم اسے پھینک دو، خون بہہ رہا ہے۔ زبیر کے چہرے پر پریشانی کی لکیریں تھیں۔ انم، ڈیڈ کی بات مان لو، ہم اس رشتے کو ختم نہیں کریں گے، اب تو چھوڑ دو اسے۔ ثانیہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ پرومس؟ انم زبیر کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی۔ پرومس۔ انم نے چھری نیچے پھینک دی۔ زبیر نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ پاگل ہو کیا بھلا؟ تم سے بڑھ کر مجھے اپنی کلاس ہو سکتی ہے کیا؟ وہ نم آنکھوں سے بولے۔ ڈیڈ، پلیز ہمیں الگ مت ہونے دینا، میں مر جاؤں گی۔ انم کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ الیکشن ہو جائیں پھر دھوم دھام سے تمہاری شادی کروں گا۔ زبیر اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے بولے۔ سچ میں ڈیڈ؟ انم نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ بالکل۔ ثانیہ بھی آگے آ گئی۔ آئندہ کبھی ایسا سوچنا بھی مت، وہ خفگی سے دیکھتی ہوئی بولی۔ تھینک یو موم ڈیڈ۔ انم دونوں کے وسط میں تھی۔ ثانیہ بھی نم آنکھوں سے مسکرانے لگی۔ اب تم کمرے میں جاؤ، پرسکون ہو کر سو جاؤ۔ زبیر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ اوکے ڈیڈ۔ انم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ تم سچ میں ان کی شادی کرواؤ گے؟ ثانیہ زبیر کو دیکھتی ہوئی بولی۔ اب تو کروانی پڑے گی، اپنے سامنے انم کو مرتے نہیں دیکھ سکتا میں۔ زبیر رخ پھیر کر بولے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم، ویسے بھی اب تو سب کو علم ہو چکا ہے، پھر کیا فائدہ انہیں الگ کرنے کا؟ ثانیہ افسوس سے بولی۔ زبیر نمبر ملاتے باہر نکل آئے۔ جی ڈیڈ۔ دانی نیند کے خمار میں تھی۔ دانی، کل کے لیے تیار ہو تم؟ جی ڈیڈ، کنفرم ہے، آئی ایم ریڈی۔ اوکے ٹھیک ہے، پھر کل ملاقات ہوگی۔ اوکے ڈیڈ۔ دانی فون بند کرتی ہوئی پھر سے سو گئی۔ آہل رات گئے کمرے میں آیا تو لائٹ آن تھی۔ دانی ابھی تک جاگ رہی ہے، وہ حیرت سے بولتا آگے آیا، لیکن جب دانی سے نظر ٹکرائی تو وہ بے سدھ سو رہی تھی۔
आहिल के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। आहिल चेंज करके अपनी जगह पर आ गया। सुरमई आंख इस वक्त पर्दे में थीं। आहिल की नज़रें दानी के रोशन चेहरे पर थीं, जहाँ इसके बाल मुंतशिर थे। आहिल ने हाथ आगे बढ़ाया और दानी के चेहरे से बाल हटाने लगा। आहिल के लम्स पर दानी कसमसाई। दानी की नींद खराब ना हो, इस ख्याल के तहत आहिल ने फ़ौरन अपना हाथ हटा लिया। आहिल यकटक दानी को देख रहा था। दानी नींद में मुस्कुराने लगी और आहिल भी मुस्कुरा दिया। दानी को देखता वो कब नींद की वादी में उतरा और इसे खुद भी मालूम ना हुआ। क्या हुआ डॉक्टर कुद्सिया? ज़ुबैर सुबह सवेरे अड्डे पर आकर बोला। तुम्हें कुछ हो तो मालूम होता कि डैनी को किसी ने अगवा कर लिया है। क्या? लेकिन इस दिन तो सब बच कर निकल आए थे। सब आ गए थे, लेकिन डैनी ने बाइक पर आने का बोला था और अब तक नहीं आया, जिसका साफ यही मतलब है कि किसी के हाथ लग गया है। वो गुस्से में चिल्ला रही थी। तो एक बात से मैं भी आपको आगाह करता चलूँ, आहिल सब जानता है, सब कुछ। मेरे सामने आकर इसने एतराफ़ किया है। वो ये सब बदले की आड़ में कर रहा है और बहुत जल्द वो आप के गले में भी तोक डाल देगा। ज़ुबैर, अगर तुमने मेरा नाम लिया तो मेरा नामो निशान मिटा दूँगी, वो तैश में बोली। डॉक्टर आराम से डॉक्टर साहिबा बोली। भूलिए मत, आप भी बराबर की शरीक हैं और सबूत मेरे पास भी है। एक लम्हा लगेगा मुझे आपका राज फाश करने में। इसके बाद आहिल हयात आपके साथ क्या करेगा बखूबी अंदाज़ा होगा आपको। ज़ुबैर तीखे तीवर लिए बोला। डॉक्टर कुद्सिया लब बिंचते इसे देखने लगी। हमें लड़ने की बजाय मसलहत से काम लेना चाहिए। वो मुफाहमत पर उतर आईं। बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूँ। ज़ुबैर इनके सामने कुर्सी पर बैठता हुआ बोला। ज़ुबैर, तुम आहिल की इस बात का इल्म नहीं होने दोगे कि मैं भी तुम्हारे साथ शामिल थी। हाँ, लेकिन तब तक जब तक आप मेरे साथ ताल्लुकात दुरुस्त रखेंगी। ये जो मुझ पर गुस्सा निकाल रही हैं ना, मैं आपका मुलाजिम नहीं हूँ। ज़ुबैर घबराया। अच्छा ठीक है, वो बस गुस्से में निकल गया। अब ध्यान रखूँगी। ध्यान रखेंगी तो बेहतर होगा। ज़ुबैर खड़ा होता हुआ बोला। कहाँ? कुछ काम है और मेरा मशवरा माने तो कुछ अर्सा यहीं पर रहें। पुलिस हमारी ताक में होगी कि हम जगह तब्दील करें और वो हम पर हाथ डाले। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। और एक काम करना है ज़ुबैर। क्या काम? मेरे क्लिनिक पर एक लड़की आती है, आगे पीछे कोई नहीं, सिर्फ एक मामू है, उसको उठवाना है। खूबसूरत भी है, अच्छे दाम मिलेंगे इसके। मुझे एड्रेस और इस लड़के की तफसील मेल कर दें, मैं आसम को बोल दूँगा, हो जाएगा ये काम। ज़ुबैर चलता हुआ बोला। ठीक है, मैं कर देती हूँ। ज़ुबैर अब बिना कुछ बोले बाहर निकल गए। आज तुम मेरा फेवरेट कलर पहनोगी, आहिल दानी का हाथ पकड़ता हुआ बोला। दानी की पेशानी पर शंकें उभरी। क्यों? बस मेरा दिल कर रहा है। आहिल बगौर इसके चेहरे को देखता हुआ बोला। कभी कभी तुम कंफ्यूज कर देते हो मुझे, दानी झुरझुरी लेती हुई बोली। कौन सा है तुम्हारा फेवरेट कलर? दानी अलमारी की जनब देखती हुई बोली। ब्लैक। दानी का हाथ अभी तक आहिल के हाथ में था। और अगर मेरे पास ब्लैक ना हो फिर अभी आ जाएगा, कोई मसला नहीं। अच्छा, फिर अभी जाइए, चाहिए मुझे मंगवाओ। दानी इसकी जन देखती हुई बोली। एक मिनट। आहिल इसका हाथ छोड़ता फ़ोन निकाल कर कमरे से बाहर चला गया। दानी सांस खारिज करती कब बोर्ड बंद करने लगी। 5 मिनट बाद आहिल अंदर आ गया। बस अभी आ जाएगा कुछ देर में, आहिल मुस्कुराता हुआ बोला। दानी बमुश्किल मुस्कुरा पाई। दानी, आज मेरा जलसा है, इसलिए ड्राइवर तुम्हें लेने आएगा। गाड़ी यूनी के बाहर रुकी थी। ठीक है, दानी कहकर बाहर निकल गया। दानी ने चलते हुए चेहरा मोड़कर देखा। हमेशा की तरह आज भी वो दानी को नहीं देख रहा था, वो जा चुका था। मेरे अंदर जाने का भी इंतज़ार नहीं करते तुम? दानी सर चटकती तेज़ तेज़ कदम उठाने लगी। सर, दनैन मैडम यूनी में नहीं है। गार्ड बुखलाया हुआ अंदर आया। वट, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? यूनी नहीं तो फिर कहाँ है? आहिल खड़ा हो गया। पता नहीं सर, मैं इंतज़ार कर रहा था लेकिन मैडम बाहर नहीं आई। फिर अंदर जाकर पूरी यूनी में देखा लेकिन मैडम कहीं नहीं थी। और घर? आहिल मुट्ठियाँ भींचकर बोला। नो सर। वो मायूसी से सर झुकाकर बोला। व्हाट रबिश, तुम सब पागल हो क्या? कौन ले गया दानी को? आहिल हलक के बल चिल्लाया। सर क्या हुआ? रफ़ीक घबरा कर अंदर आया। रफ़ीक, ऐसे नकारा लोगों को तुम नकालते क्यों नहीं हो? आहिल इस पर धाड़ा। सॉरी सर, मुझे इल्म नहीं किसी बात का। ये तुम्हारे फजूल आदमी मुझे आकर कह रहे हैं दानी गायब है। कैसे गायब हो सकती है वो? आहिल इसका गिरबान पकड़ता हुआ बोला। सर, मैं खुद सुबह से आपके साथ हूँ। रफ़ीक सर झुकाकर बोला। गाड़ी निकालो। आहिल कोट का बटन बंद करता हुआ बोला। और सर जलसा कैंसिल कर दो, कह देना आहिल हयात को इमरजेंसी आ गई है, दानी से बढ़कर कुछ अहम नहीं।
آہل بولتا ہوا باہر نکل گیا۔ رفیق نمبر ملاتا اس کے عقب میں چلنے لگا۔ آہل یونی آیا اور ایک ایک جگہ خود دیکھنے لگا۔ سر ہم نہیں جانتے وہ کب یونی سے نکلی۔ چوکیدار آہل کے سامنے کھڑے تھے۔ کوئی نہیں جانتا دانی کب نکلی تو کیا آسمان نگل گیا اسے؟ آہل اسے گریبان سے پکڑتا ہوا چلایا۔ سر رفیق بیچ میں آ گیا۔ آہل اہنکار برتا پیچھے ہو گیا۔ آہل خود کو سنبھالتا وہاں سے نکل گیا۔ گھر آیا تو وہاں بھی دانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ دانی کہاں چلی گئی ہو تم؟ آہل بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بولا۔ صبح سے رات ہونے کو تھی اور دانی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ آہل بے بسی کی انتہا پر تھا۔ آہل ٹوٹ رہا تھا۔ اس کی ہمت جواب دیتی جا رہی تھی۔ پتہ نہیں کس حال میں ہوگی دانی۔ وہ منہ پر ہاتھ پھیرتا ہوا ٹہل رہا تھا۔ آہل کی آنکھیں نم تھیں۔ کیا خبر ہے رفیق؟ آہل اسے اندر آتا دیکھ کر بے صبری سے بولا۔ رفیق نفی میں سر ہلاتا چہرہ جھکا گیا۔ شہر میں ناکہ بندی لگائی؟ جی سر، چیک پوسٹ پر ہر گاڑی چیک ہو رہی ہے۔ خود خفیہ طور پر بھی معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن کوئی سراغ نہیں مل رہا۔ میں نے یونی کی سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی ہے۔ دانی میڈم 12 بجے تک یونی میں دکھائی دی۔ اس کے بعد وہ نظر نہیں آئی۔ رفیق وہ کہاں جا سکتی ہے؟ آہل گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ سر رفیق آگے بڑھا۔ جاؤ رفیق میں ٹھیک ہوں۔ آہل چہرے پر دونوں ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ رفیق نہ چاہتے ہوئے بھی چلا گیا۔ دانی کہاں ڈھونڈوں میں تمہیں؟ آہل نے ہاتھ اٹھائے تو وہ تر تھے۔ 10 سال بعد آج آہل حیات رو رہا تھا جو اپنے چاچو کی موت پر بھی نہیں رویا۔ وہ دانی کو کھونے کے خوف سے رو رہا تھا۔ آہل کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ دانی تم نہیں جا سکتی مجھ سے دور نہیں۔ وہ نفی میں سر ہلاتا ہوا بول رہا تھا۔ آہل نے اٹھ کر سگریٹ سلگائی اور پینے لگا۔ متواتر آنسو اس کے رخسار کو بھگو رہے تھے۔ ایش ٹرے بھر چکا تھا لیکن آہل کا دکھ جوں کا توں برقرار تھا۔ 3 گھنٹے مزید بیت گئے۔ آہل ایک کے بعد ایک دوسرے سگریٹ سلگا رہا تھا۔ ایک آگ اندر جل رہی تھی اور ایک باہر۔ ان دونوں میں صرف آہل حیات جھلس رہا تھا۔ نوٹ اگین، ہر بار ایسا نہیں ہوگا۔ میں تنہا نہیں رہوں گا۔ مجھے قسمت سے لڑنا پڑا تو اس بار لڑوں گا لیکن میں دانی کو خود سے دور نہیں جانے دوں گا، کسی شرط پر بھی نہیں۔ آہل چہرہ صاف کرتا ہوا بولا۔ شرٹ درست کرتا باہر نکلا جہاں رفیق اس کا منتظر تھا۔ سر یہ کام زبیر کا ہے۔ وہ کیسے؟ آہل سرخ انگارہ بنی آنکھوں سے دیکھتا ہوا بولا۔ سر وہ بھی غائب ہے صبح سے۔ اور وہ لیکن دانی کو غائب کروانے کا کیا مقصد؟ سر شاید وہ زمین واپس لینا چاہتا ہو اسی لیے ایسے اوچھے ہتھکنڈے استعمال کر رہا ہے۔ زبیر کو میں کسی صورت نہیں بخشنے والا، آہل مٹھیاں بھینچ کر بولا۔ آہل تیز تیز قدم اٹھاتا باہر نکل گیا۔ آہل نے بٹن دبائے تو ہر چیز روشن ہو گئی۔ فرش سرخ رنگ کے غباروں سے ڈھکا ہوا تھا۔ ریڈ اور گولڈن کلر کی لائٹس سے سب کچھ جگمگانے لگا۔ سامنے دیوار پر ہیپی برتھ ڈے دانی لکھا تھا۔ وسط میں بڑا سا فانوس لٹک رہا تھا۔ دیواریں لائٹس سے مخفی تھیں۔ 2 موتی آہل کی آنکھ سے ٹوٹ کر رخسار پر آ گرے۔ آہل نے جیب سے ڈبی نکالی جس میں نیلے ہیرے والی انگوٹھی تھی۔ سب کچھ دھرا کا دھرا رہ گیا۔ وہ گھٹنوں زمین پر گرتا ہوا بولا۔ دانی کہاں چلی گئی ہو؟ پلیز واپس آ جاؤ۔ آہل بکھر رہا تھا، ریزہ ریزہ ہو رہا تھا۔ آہل نے ڈبی جیب میں ڈالی اور باہر نکل آیا۔ رفیق آگ لگوا دو یہاں۔ لیکن سر کیوں؟ رفیق تعجب سے بولا۔ وہ کہاں ہے؟ جو کہا ہے وہ کرو۔ آہل اپنے حواس میں نہیں تھا۔ جی سر ٹھیک ہے۔ ایک اور بات سر۔ کیا؟ آہل ابرو چکا کر بولا۔ سر مجھے لگتا ہے زبیر دنین میڈم کو ملک سے باہر لے گیا ہے۔ تم نے معلوم کروایا؟ جی سر، وہ ایئر ہوسٹس جو منی لانڈرنگ میں ملوث تھی، اس سے معلوم ہوا ہے کہ آج ایک لڑکی کو غیر قانونی طور پر باہر لے جایا گیا ہے۔ تم نے اسے آزاد چھوڑ رکھا ہے؟ آہل کو حیرت ہوئی۔ جی سر، کیونکہ اس طرح کے کام ایسے لوگوں کے ذریعے کروائے جاتے ہیں۔ میں نے اسے آزاد چھوڑا تھا شاید آج کے لیے۔ مجھے تمام معلومات چاہیے، کون لے کر گیا ہے، کہاں لے کر گیا ہے، ابھی کے ابھی۔ آہل اسے جھنجھوڑتا ہوا بولا۔ جی سر، میں کوشش کرتا ہوں۔ وہ پوری طرح منہ نہیں کھول رہی لیکن معلوم ہو جائے گا، رفیق کہہ کر نکل گیا۔ ناظرین، تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کرتے جائیں۔ آج وزیر اعلیٰ آہل حیات کا جلسہ تھا لیکن کسی واحد منسوخ کر دیا۔ عوام دل براشتہ ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے اپنے لیڈر سے ایسی توقع نہیں تھی۔ ایسی کون سی وجہ ہو گئی جس کے باعث وزیر اعلیٰ آہل حیات نے چند گھنٹے قبل جلسہ منسوخ کر دیا؟ ابھی تک اس حوالے سے ہمیں کوئی خبر نہیں ملی لیکن جیسے ہی معلومات ملیں گی سب سے پہلے ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ مزید جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہی۔ آہل نے فون بند کر دیا۔ ایک سوچ دوسری سوچ پر حاوی ہو رہی تھی۔ آہل کو لگا اس کے دماغ کی نسیں آج پھٹ جائیں گی۔ عین اسی لمحے آہل کا فون رنگ کرنے لگا۔ زبیر کا نام دیکھ کر آہل سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ تم نے جلسہ منسوخ کر دیا؟ اوہ، بہت افسوس ہوا مجھے سن کر۔
دانی کہاں ہے زبیر؟ آہل چلایا۔ دنین تو تمہارے پاس تھی، پھر مجھے کیسے؟ بکواس مت کرو، اچھے سے جانتا ہوں میں۔ اب سیدھی طرح بولو، کیا چاہیے تمہیں؟ آسٹریلیا آ جاؤ، بتا دوں گا کیا چاہیے مجھے۔ کہاں ہو تم؟ آہل کھڑا ہو گیا۔ آ کر ڈھونڈ لو، زبیر نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ رفیق مجھے آسٹریلیا جانا ہے، جلدی میرا جیٹ تیار کرواؤ، اور ایک بات، کسی کو بھی علم نہیں ہونا چاہیے میری روانگی کا، سمجھ رہے ہو نا؟ جی سر، میں خود دیکھتا ہوں۔ آہل کمرے سے باہر نکلا۔ روبن جلدی سے میرا بیگ تیار کرو، ہری اپ، آہل اشارہ کرتا ہوا بولا۔ یہ تو معلوم ہو گیا، دانی زبیر کے پاس ہے، لیکن وہ ٹھیک ہے یا نہیں یہ وہاں جا کر معلوم ہوگا۔ زبیر کا کوئی بھروسہ نہیں، وہ دانی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، آہل بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بولا۔ دانی بال باندھتی کمرے سے نکلی۔ ڈیڈ، آہل آ گیا، ہو سکتا ہے پہنچ چکا ہو، کیونکہ میں نے اسے کہہ دیا تھا۔ دانی اس بات میں سر ہلاتے بیٹھ گئی۔ تم ناشتہ کرو، میں ایک فون کر لوں، زبیر کھڑے ہوتے ہوئے بولے۔ دانی ٹیبل پر پڑے ناشتے کو گھورنے لگی۔ روز آہل کے ساتھ کھانے کی عادی سی ہو گئی تھی، لیکن آہل تمہیں کیسے پتہ چلے گا میں ڈیڈ کے ساتھ اس پلان میں شامل ہوں؟ دانی منہ پر انگلی رکھے سوچنے لگی۔ کوئی مسئلہ نہیں، میں خود تمہیں بتاؤں گی، پہلے بیوقوف بناؤں گی، پھر حقیقت سے روشناس کرواؤں گی، دانی سوچتی ہوئی کھانے لگی۔ آہل ایلبری کی سرزمین پر کھڑا تھا، آنکھوں پر گاگلز لگائے، 3 پیس پہنے، وہ ہمیشہ کی مانند سحر انگیز دکھائی دے رہا تھا۔ رفیق، تم نے سمت کو آگاہ کر دیا تھا؟ جی سر، وہ آیا ہوگا گاڑی لے کر، رفیق آس پاس دیکھتا ہوا بولا۔ رفیق متلاشی نگاہوں سے گرد و پیش میں دیکھ رہا تھا اور اسے مطلوبہ شخص نظر آ گیا۔ سر وہاں کھڑا ہے، آ جائیں، رفیق آگے بڑھتا ہوا بولا۔ آہل رفیق کے ہمراہ چلنے لگا۔ آہل حیات سمت خوشتیدی سے آہل کے گلے لگا۔ کیسے ہو سمت؟ بالکل فٹ، لیکن تم فٹ نہیں لگ رہے، وہ آہل کا جائزہ لیتا ہوا بولا۔ کافی ٹائم بعد دیکھ رہے ہو اس لیے، آہل نے مسکرانے کی صحیح کی۔ وہ دونوں انگلش میں بات کر رہے تھے۔ چلیں، سمت گاڑی کی جانب بڑھتا ہوا بولا۔ بالکل، آہل کہتا ہوا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ آہل کے بعد رفیق بھی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ آہل شیشے اوپر کیے باہر دیکھ رہا تھا۔ آسٹریلیا کی یہ سڑکیں وہ بہت بار دیکھ چکا تھا، سوچا نہیں تھا دوبارہ یہاں آؤں گا۔ آہل کی نظر سڑک پر تھی۔ زندگی کسی نہ کسی بہانے سے ہمیں واپس لے آتی ہے، وقت واپس نہیں آتا، ہم اس جگہ واپس چلے جاتے ہیں، لیکن ہمارے واپس جانے سے کچھ بھی واپس نہیں آتا، جو پیچھے چھوٹ گیا ہو وہ وہیں کہیں رہ جاتا ہے، پھر کچھ بھی واپس نہیں آتا، ہاتھ میں رہ جاتی ہے تو صرف دھول۔ آہل سانس خارج کرتا سمت کو دیکھنے لگا۔ سمت عیسائی تھا۔ ڈیڈ، میں کب سے انتظار کر رہی ہوں آپ کا۔ ایک نوعمر لڑکی، سنہری بال، نیلی آنکھیں، بے داغ روشن چہرہ، سمارٹ سی چلتی ہوئی سامنے آئی۔ انا بڑی ہو گئی ہے، آہل اسے دیکھتا ہوا بولا۔ بالکل، ورجینیا کی موت کے بعد کچھ زیادہ ہی، وہ اداسی سے بولا۔ آہل نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ ڈیڈ، آہل حیات، انا آنکھوں سے اشارہ کرتی ہوئی بولی۔ انا مسکراتی ہوئی آہل کے گلے لگی۔ آہل 2 قدم پیچھے ہٹ گیا اور مصافحہ کرنے کی غرض سے ہاتھ آگے کیا۔ اوہ سوری، انا شرمسار سی ہاتھ ملانے لگی۔ آپ کو میں یاد ہوں، انا آہل کے ہمراہ چلتی ہوئی بولی۔ میں کسی کو نہیں بھولتا، آہل دھیرے سے مسکرایا۔ انا کی نگاہ واپس آنا بھول گئی، وہ ستائش سے اس کے ڈمپل کو دیکھ رہی تھی جو اب غائب ہو چکا تھا۔ کھانا ریڈی ہے، آپ لوگ فریش ہو جائیں، پھر مل کر کھائیں گے، انا کچن کی جانب چلتی ہوئی اونچی آواز میں بولی۔ انا کی کسی بات کا برا مت ماننا آہل، سمت میں جانتا ہوں، تم فکر مت کرو، تھینک یو۔ تھینکس تو تمہارا، تم نے مجھے اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دی، اتنا تو کر ہی سکتا ہوں میں تمہارے لیے، دوست کس دن کام آئیں گے، آہل مسکراتا ہوا سینے چڑھنے لگا۔ رفیق تم بھی چلے جاؤ، انا بار بار کھانا گرم کر کے نہیں دے گی، رفیق مسکراتا ہوا چل دیا۔ یہاں تک آ گئی ہو تو دانی کو بھی ڈھونڈ لو، آہل زبیر کا میسج پڑھ رہا تھا۔ کمینے انسان، دانی کو تو میں ڈھونڈ لوں گا لیکن تمہیں نہیں چھوڑوں گا، آہل مٹھیاں بیچ کر بولا۔ مسٹر آہل، آپ لیٹ ہو رہے ہیں، انا دروازہ ناک کرتی ہوئی بولی۔ سوری، آہل کہتا ہوا باہر نکل آیا۔ رحیم، تم جانتے ہو الیکشن کے بعد ہماری شادی ہوگی۔ او مائی گاڈ، میں بہت خوش ہوں، انا مسرت سے بولی۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ وہ بے یقینی سے بولا۔ بالکل، ڈیڈ نے خود کہا ہے کہ مجھ سے زیادہ اہم کچھ بھی نہیں، اس لیے انہوں نے رضامندی دی ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن رحیم خوش نہیں تھا۔
کیا ہوا، تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ انم کا چہرہ پڑتی ہوئی بولی، خوشی تو بہت ہے، بس گھر کی فکر بھی ہے، اپنی وجہ سے انہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ رحیم تم اب فکر مت کرو، اب سب اچھا ہی ہوگا، مثبت سوچو۔ انم اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی۔ رحیم مسکرا کر اس بات میں سر ہلانے لگا۔ 3 دن ہو گئے تھے لیکن دانی کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہوا۔ میں جانتا ہوں رفیق، یہ پاکستان نہیں ہے، دانی یہاں آسانی سے مل جائے گی۔ آہل مایوسی سے بولا۔ سر آپ کی زبیر سے بات ہوئی، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اگر میں الیکشن میں کھڑا ہوا تو نتیجے کا ذمہ دار خود ہوں گا۔ مطلب وہ یہ سب حکومت بنانے کے لیے کر رہا ہے؟ بالکل۔ وہ اس سب میں اتنا اندھا ہو گیا ہے کہ دانی کو بھی نہیں بخشا۔ میں تمہاری ہیلپ کر سکتی ہوں، انا آہل کے سامنے آتی ہوئی بولی۔ انا تم بچی ہو ابھی، آہل نے اسے جھٹکنا چاہا۔ آہل یہ پاکستان نہیں ہے، یہ میرا شہر ہے، میں سب کو جانتی ہوں اور سب مجھے، انا زور دے کر بولی۔ انا آہل نے رفیق کو اشارہ کیا تو وہ چلا گیا۔ اور اگر تم دانی کو خود ڈھونڈو گے تو انہیں معلوم ہو جائے گا، وہ لوگ الرٹ ہو جائیں گے، اس طرح وہ دانی کو کہیں اور بھی لے جا سکتے ہیں۔ تو کیا میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤں؟ آہل کوفت سے بولا۔ نہیں، میں نے تمہیں کہا یہ میرا شہر ہے، اگر میں دانی کو ڈھونڈوں گی تو انہیں معلوم نہیں ہوگا، میں اپنے لوگوں سے پوچھوں گی جنہیں میں جانتی ہوں، اس طرح ان لوگوں کو علم نہیں ہوگا کہ تم دانی کو نہیں ڈھونڈ رہے، وہ ریلیکس رہیں گے۔ آہل سانس خارج کرتا ہوا دوسری جانب دیکھنے لگا۔ اور تم میری ہیلپ کیوں کرو گی؟ تم مسلمان ہو نا؟ ہاں، آہل دھیرے سے بولا۔ بس پھر یہ تمہارا کام کروں گی۔ تم میرا کام؟ کیسا کام؟ آہل ابرو جھکا پر بولا۔ تم مجھے قرآن کا ترجمہ سناؤ گے۔ انا دیکھو میں کیسے سنا سکتا ہوں، آہل جھجک کر بولا۔ حیرت کی بات ہے، تم مسلمان ہو تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ انا کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ میرا مطلب وہ نہیں تھا، آہل سر جھکا کر بولا۔ تمہارا جو بھی مطلب تھا چھوڑو اسے اور ڈیل کرو۔ انا ہاتھ آگے کرتی ہوئی بولی۔ تم اسے ڈھونڈ لو گی؟ آہل اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ آف کورس، وہ طمانینت سے بولی۔ آہل نے ہاتھ بڑھ کر مصافحہ کر لیا۔ اب تم وضو کرو اور مجھے ترجمہ سناؤ، وہ اشتیاق سے بولی۔ لیکن تم عیسائی ہو، آہل تعجب سے بولا۔ میں بعد میں تمہیں بتاؤں گی، اب پلیز، وہ معصومیت سے بولی۔ آہل نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ گیا۔ آہل باوضو ہو کر قرآن پکڑے بیٹھا ہوا تھا۔ انا میں کہاں سے ترجمہ تمہیں سناؤں، میرا مطلب کوئی ایک خاص ٹاپک؟ آہل الجھ کر اسے دیکھنے لگا۔ تم ایسا کرو، کسی پیغمبر کے نام سے جو صورت ہے اس کا سنا دو، انا سوچتی ہوئی بولی۔ آہل تھوک نگلتا دیکھنے لگا۔ آہل کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کس صورت کا انتخاب کرے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں سورۃ ہود کا ترجمہ پڑھ کر سناتا ہوں، آہل کہتا ہوا سورت کھولنے لگا۔ انا سر پر دوپٹہ لیے توجہ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 1۔ یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں حکمت بھری ہیں، پھر تفصیل کی گئی حکمت والے خبردار کی طرف سے۔ آیت نمبر 2، کہ بندگی نہ کرو مگر اللہ کی، بے شک تمہارے لیے اس کی طرف سے ڈر اور خوشی سنانے والا ہوں۔ ڈر سنانے سے مراد قیامت کی ہولناکیاں بتانا، کفر کرنے کے بدلے جو عذاب تیار کیا گیا ہے وہ بتانا، تاکہ لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو، وہ غلط راستہ چھوڑ دیں۔ اور خوشی، انا نے اسے ٹوکا، خوشی اس کے لیے ہے جو نیک صالح کام کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، ان کے لیے جنت کی نوعید ہے، جہاں انسان ہمیشہ رہے گا، وہ بہترین جگہ ہے۔ آیت نمبر 3، یہ کہہ کر اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف توجہ کرو، تمہیں بہت اچھا برتنا دے گا اور ایک ٹھہرائے وعدہ تک ہر فضیلت والے کو اس کا فضل پہنچائے گا، اور اگر منہ پھیرو تو میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں۔ یعنی جو اللہ کے لیے عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے آئندہ کے لیے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا کرے گا۔ مطلب پہلا قدم ہمیں اٹھانا ہے، جب ہم اللہ کی جانب قدم اٹھائیں گے تو اللہ ہمیں بھی سیدھے راستے پر قائم رہنے کی توفیق عطا کرے گا۔ یہاں وعدے سے مراد قیامت ہے، جس دن نیکیوں اور بدیوں کی جزا و سزا ملے گی، اس دن کوئی بھی نہیں بچ سکے گا۔ معمولی سے معمولی گناہ ہمارے عذاب کا باعث بن سکتا ہے اور معمولی سے معمولی نیکی بھی ہماری نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ منحصر کرتا ہے نیت پر، اور اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تم نے شاید سنا ہو، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور اگر ہم آدمی کو اپنی کسی زحمت کا مزہ دیں پھر اسے چھین لیں، ضرور وہ بڑا نا امید ناشکر ہے۔ یعنی اگر ہم پر اللہ کو یہ عنایت کرتا ہے
پھر ہم اس چیز کو ہم سے چھین لیتا ہے تو ہم نا امید ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ ایسے وقت میں صبر کرنے کی بجائے گزشتہ نعمت کی بھی ناشکری کرتے ہیں۔ ایک آنسو آہل کے رخسار سے ٹوٹ کر گرا۔ دونوں رفیق کا حال ایسا ہے جیسے ایک اندھا اور ایک بہرا ہے اور دوسرا دیکھتا اور سنتا۔ کیا دونوں کا حال ایک سا ہے؟ تو کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ یعنی جو حق اور سچ کو سن کر بھی اس کی جانب نہ آئے، اس کے مثل اندھے اور بہرے کی مانند ہے کہ جسے نہ کچھ دکھائی دیتا ہے نہ سنائی دیتا ہے، اور جو اس راہ پر مستقیم چل پڑے وہ دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔ تبھی تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑا۔ اگر وہ بھی اندھا اور بہرا ہوتا تو سیدھے راستے کی بجائے گمراہی کی راہ پر گامزن ہوتا۔ انا آنسو صاف کرتی چلی گئی۔ ہم جیسوں کا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ آہل خود کلامی کر رہا تھا۔ ہم بھی تو سب دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بلکہ جانتے بوجھتے ہیں غلط کام کرتے ہیں اور شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ سالوں سال گزر جاتے ہیں، قرآن اٹھا کر نہیں دیکھتے، ایک کونے میں اسے سجا کر رکھ دیتے ہیں اور یہ غیر مسلم سمجھتے ہیں ہم بہت اچھے مسلمان ہیں کیونکہ ہم نو مسلم پر زندگی تنگ کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان میں خامیاں نکالیں گے اور کبھی اپنا موازنہ نہیں کیا۔ سچ میں انسان کو اپنا موازنہ کرنا چاہیے تاکہ معلوم ہو کل وہ کہاں کھڑا تھا اور آج کہاں۔ آہل کو اپنا آپ کسی دلدل میں دھنسا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ جس کی ماں اسے دین سکھاتی رہی، آج اس نے اسی دین کو چھوڑ رکھا تھا۔ آہل سانس خارج کرتا باہر دیکھنے لگا۔ غلط غلط ہی ہوتا ہے، چاہے چھوٹے پیمانے پر ہو یا بڑے پیمانے پر۔ ہم لوگ گناہ صرف اس گناہ کو سمجھتے ہیں جو گناہ کبیرہ ہو، چھوٹے چھوٹے گناہ کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، ان کی خیر ہے، ایسا کر کے شیطان کو راضی کرتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، ہم جس کا کھاتے ہیں، جس کے بندے ہیں، اسی کو بھول جاتے ہیں۔ اسے راضی کرنے کی بجائے شیطان کو راضی کرتے ہیں۔ یہ جو دن بھر ہم چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہیں نا، یہی ہمیں رسوا کریں گے۔ حساب ان کا بھی دینا ہے۔ کبھی ایک دن بیٹھ کر سوچنا میں دن بھر کیا کرتا ہوں اور پھر دیکھنا کون سا کام ہے جس کام سے اللہ نے منع کیا اور ہم دھڑے سے سرزد کر رہے ہیں۔ اس میں کسی اور کا نہیں، صرف ہمارا خسارہ ہے۔ دنیا تو فانی ہے، ایک دن تمام ہو جائے گی، لیکن جو بعد کی دنیا ہے نا وہ تمام نہیں ہوگی۔ ہمیں اس دنیا میں ناچ گانے یا غیبت برائی کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ ان سے بچ کر ایک اچھا مسلمان ثابت کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آہل تم ابھی چھوٹے ہو، یہ باتیں اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ جب آغاز سے ہی بنیاد درست نہ بنائی جائے تو اختتام اچھا ہوگا کبھی توقع مت رکھنا۔ زندگی سب کو موقع نہیں دیتی وقت بدلنے کے لیے۔ زندگی سب کو ملتی ہے، کوئی اسے سنوار لیتا ہے اور کوئی اسے بگاڑ لیتا ہے۔ یہ چند روزہ زندگی یا پھر وہ آخری زندگی ہمیشہ رہنا ہے۔ میم، آہل نے روتے ہوئے چہرہ ہاتھوں میں گرا لیا۔ آپ کی باتیں میں بھول گیا تھا، آج مجھے یاد آ رہی ہیں۔ آپ کے اتنا سمجھانے کے باوجود آہل حیات نے سب بھلا دیا۔ پھر سے اس دنیا کے لیے جینے لگا، یہ دنیا جو صرف ایک فریب ہے۔ آہل سانس خارج کرتا قرآن پاک اٹھا کر اندر لے آیا۔ انا کہاں رکھنا ہے؟ وہ انا کے کمرے کے دروازے میں کھڑا ہو کر بولا۔ سامنے کمرے میں جاؤ، وہاں شیلف پر سب سے اوپر رکھ دینا۔ انا کھڑکی میں بیٹھی تھی اور چہرہ باہر کی جانب تھا۔ دانی آہل کی ڈائری پکڑے بیٹھی تھی، ابھی کھولی ہی تھی کہ ہوا سے صفحے الٹنے لگے۔ وہ پینٹ شرٹ پہنے، آنکھوں پر کاغذ لگائے، سیاہ بالوں کو کھولے جو ہوا سے باتیں کر رہے تھے، تفکر سے چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ جی ڈیڈ، میں آسٹریلیا پہنچ چکی ہوں، لیکن مجھے لگا تھا آپ نے کسی کو بولا ہوگا کہ مجھے ریسیو کرنے آئیں، لیکن درادن نے ہنکار بھر کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں نے اپنے ایک دوست کو کہا تھا تم وہیں رکو، میں فون کرتا ہوں، انہوں نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ درادن فون کو گھورنے لگی۔ اس کی خوبصورتی کا یہ عالم تھا کہ ہر گزرنے والے کو ٹھٹکنے پر مجبور کر دیتی۔ اس پر اس کا ظالم ڈمپل۔ زبیر کی آواز پر دانی نے ڈائری بند کر دی اور اپنے نیچے چھپا لی۔ دنین، تم نے کھانا نہیں کھایا؟ وہ خفکی سے دیکھتے ہوئے بولے۔ وہ ڈیڈ، ابھی بھوک نہیں لگی تھی اس لیے۔ دانی جبراً مسکراتی ہوئی بولی۔ زبیر کے جاتے ہی دانی نے پہلا صفحہ کھول لیا۔ دسمبر 2008 کی وہ رات تھی جب چاچو کا فون آیا۔ آہل ہاسٹل میں تھا۔ یار کلب نہیں جانا، میری موم نے سختی سے منع کیا ہے۔ آہل گھورتا ہوا بولا۔ ممی ڈیڈی بوائے کب تک موم کی سنتے رہو گے؟ چلتے ہیں، دیکھنا وہاں جا کر تمہیں ہوش ہی نہیں رہے گا، سب بے ہوش ہو جائیں گے تو لاشیں کون لائے گا؟ آہل کشن مارتا ہوا بولا۔
1 منٹ۔ آہل کا فون رنگ کرنے لگا تو سب کو اشارے سے خاموش رہنے کو بولا۔ جی چاچو۔ آہل تم واپس آ جاؤ۔ چاچو خیریت؟ ایسا کیا ہو گیا؟ میں ایسے تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا، تم بس اپنا سامان پیک کرو اور نکلو یہاں سے۔ چاچو آپ مجھے پریشان کر رہے ہیں، سب ٹھیک تو ہے نا؟ آہل بولتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ وہ اردو میں بات کر رہا تھا اور باقی سب سمجھنے سے قاصر تھے۔ میں نے تمہاری ٹکٹس کنفرم کروا دی ہیں، تم بس نکلنے کی تیاری کرو، اور ہاں اپنا چہرہ چھپا کر رکھنا، کسی کو بھی معلوم نہیں ہونا چاہیے تم پاکستان آ رہے ہو۔ لیکن چاچو میں ایسے کیسے؟ ہیلو چاچو، آہل بول رہا تھا لیکن کال ڈراپ ہو گئی۔ انا تم نے بتایا نہیں؟ آہل کافی کا مگ لیے اس کے سامنے آ بیٹھا۔ تم جانتے ہو میری موم عیسائی تھی، لیکن جب موت نے انہیں اپنی باہوں میں لیا تو وہ مسلمان تھی۔ وہ مجھے کہتی رہتی تھی انا مرنا تو مسلمان کی حالت میں، بار بار کہتی کہ میں قرآن پڑھو سمجھو شاید میں اسلام قبول کر لوں۔ تم جانتے ہو میرے سامنے قرآن کھول کر بیٹھ جاتی اور مجھے ترجمہ سنانے لگتی، لیکن میں ہیڈ فونز لگا لیتی تاکہ ان کی بات نہ سن سکوں۔ تو پھر اب کیوں سن رہی ہو؟ جب سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ اکثر میرے خواب میں آتی ہیں اور ناراض رہتی ہیں مجھ سے، اسی لیے تم نے مجھے کہا۔ ہاں اسی لیے جب تم آئے تو میں نے سوچا تم سے مدد لی جائے۔ انا کی آنکھوں میں اداسی کے سائے تھے۔ تمہاری موم ایک اچھی انسان تھی، آہل کافی کا سپ لیتا ہوا بولا۔ دانی کی آنکھیں گرے کلر کی ہیں نا؟ انا اشتیاق سے بولی۔ ہاں۔ آہل کے لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ انا دلچسپی سے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ تم نے بہت اچھی صورت سنائی، میرے دماغ میں جو سوالات تھے ان کے جوابات مل گئے۔ انا اسے خاموش دیکھ کر گویا ہوئی۔ آہل دھیرے سے مسکرایا۔ آج ہم دانی کو ڈھونڈنے نہیں جائیں گے کیا؟ آہل اسے گھر کے حلیے میں دیکھتا ہوا بولا۔ ضرور جائیں گے، مجھے بس 2 منٹ دو۔ انا کھڑی ہوتی ہوئی بولی۔ آہل سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ 5 منٹ بعد انا کپڑے چینج کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ آہل نے منہ پر رومال باندھ رکھا تھا۔ ویل یہ بھی ٹھیک ہے، انا گاڑی میں بیٹھتی ہوئی بولی۔ دانی کی تصویر مجھے واٹس ایپ کر دو، انا باہر دیکھتی ہوئی بولی۔ دانی آج مجھے آہل کو فون کرنا ہے، اس کے لیے تمہیں بھی تیاری کرنی ہے۔ کیسی تیاری ڈیڈ؟ دانی الجھ کر دیکھنے لگی۔ تمہارے چہرے پر ایسے نشان بنانے ہیں جس سے یہ معلوم کہ تم پر تشدد ہوا ہے۔ لیکن کیوں ڈیڈ؟ آہل کو میں جانتا ہوں، وہ ایسے بات نہیں مانے گا، وہ خالی دھمکی سمجھے گا میری بات کو۔ ٹھیک ہے ڈیڈ، دانی منہ بناتی ہوئی بولی۔ کبھی دانی کا دل چاہتا آہل کو فون کر کے سب بتا دے، لیکن جیسے ہی سب یاد آتا پھر تلخی سے اود ہوتی۔ وہ کشمکش میں مبتلا تھی، اس کا دل مطمئن نہیں تھا۔ آہل کے فون پر زبیر کی کال آنے لگی۔ بولو، آہل اسپاٹ انداز میں بولا۔ مجھے لگتا ہے تمہارے لیے دانی بالکل اہمیت نہیں رکھتی، تبھی تو ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے ہو۔ جو بکواس کرنی ہے وہ کرو، آہل ضبط کرتا ہوا بولا۔ دانی کی سلامتی چاہتے ہو تو تم ٹکٹ لینے سے انکار کر دو، تم الیکشن میں کھڑے نہیں ہوگے۔ دانی کو بھی میں اپنے پاس لے آؤں گا اور الیکشن میں بھی میں ہی جیتوں گا، آہل چبا چبا کر بولا۔ سوچ لو، دانی کی زندگی کا سوال ہے۔ زبیر اگر تم نے دانی کو ہاتھ بھی لگایا تو 1 منٹ یہ خود دیکھ لو، زبیر نے کہہ کر کیمرہ آن کر دیا۔ ہلکی سی روشنی میں دانی کرسی پر بیٹھی دکھائی دے رہی تھی، چہرے پر نیل پڑے ہوئے تھے، ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ دانی کو رسیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ آہل تڑپ کر اسے دیکھنے لگا۔ زبیر میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، آہل کا بس نہیں چل رہا تھا اسے فون سے باہر کھینچ لے۔ زبیر نے دانی کے بال دبوچ کر چہرہ اونچا کیا۔ دانی کرا کر اسے دیکھنے لگی۔ آہل پلیز مجھے بچا لو ڈیڈ، پتہ نہیں کیوں ایسے کر رہے ہیں، آہل پلیز کچھ کرو، دانی روتی ہوئی بول رہی تھی۔ آہل کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ انا افسوس سے دانی کو دیکھنے لگی۔ زبیر کیمرہ بند کر کے وائس کال پر آ گئے۔ ہاں اب بتاؤ، کیا کہہ رہے تھے تم؟ الیکشن میں کھڑے ہوگے؟ تم دانی کو کچھ نہیں کرو گے، اگر اسے مزید ایک خروچ آئی تو میں تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ جو کرنا ہوگا بعد میں کرنا جب مجھے ڈھونڈ لو گے، ابھی کا بتاؤ، میرے پاس وقت نہیں ہے، دنیان کو 2 دن سے بھوکا رکھا ہوا ہے۔ آہل کا دماغ مفلوج ہوتا جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے میں ٹکٹ نہیں لوں گا، لیکن تم دانی کو کوئی تکلیف نہیں دو گے، آہل ضبط کرتا ہوا بولا۔ ثبوت دے دو، میں دانی کو تنکا بھی چبھنے نہیں دوں گا، زبیر کال بند کرتے ہوئے بولے۔ آہل فون ڈیش بورڈ پر پھینکتا ہوا سیٹ پر سر گرا کیا۔ تم ٹھیک ہو؟ انا فکر مندی سے اس کا بازو ہلاتی ہوئی بولی۔
आहिल نے ہاتھ کے اشارے سے باز رہنے کو بولا۔ انا لب بھینچتے باہر دیکھنے لگی۔ رفیق پاکستان فون کر کے پارٹی کو بتا دو آہل حیات اس بار الیکشن میں کھڑا نہیں ہوگا، میرا ٹکٹ کسی اور ممبر کو دے دیں۔ لیکن سر کیوں؟ رفیق تعجب سے بولا۔ زبیر نے شرط رکھی ہے دانی کی زندگی کے لیے۔ جی سر ٹھیک ہے، رفیق افسوس سے بولا۔ آہل نے فون بند کر دیا۔ انا واپس چلو، لیکن ابھی تو ہم کل دیکھ لیں گے، ابھی واپس چلو، آہل سپاٹ انداز میں بولا۔ انا چاہتے ہوئے بھی گاڑی ریورس کرنے لگی۔ آہل گھر آتا سیدھا اپنے کمرے میں آ گیا۔ آہل نے سگریٹ سلگائی، جیسے ہی وہ لبوں کے پاس لایا تو اس کے ہاتھ کپ کپ آنے لگے۔ آہل نے ایش ٹرے میں مسل دی سگریٹ کو اور بالوں میں ہاتھ پھیرتا کھڑکی میں کھڑا ہو گیا۔ دانی کہاں ڈھونڈوں میں تمہیں؟ تم تکلیف میں ہو اور میں کچھ نہیں کر رہا۔ معاف کر دینا مجھے دانی، میرے ساتھ رہتے ہوئے تمہیں وہ زبیر اتنی دور لے آیا۔ آنسو گر کر اس کے رخسار کو بھگو رہے تھے۔ لیکن دیکھنا میں تم تک پہنچ جاؤں گا، تمہیں اس تکلیف سے بچا لوں گا۔ دانی کا درد آہل کو محسوس ہو رہا تھا۔ دانی چہرہ صاف کر کے ٹیرس پر آ گئی۔ جب اسے آہل حیات کو دیکھا تو آنکھیں برستی جا رہی تھیں۔ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ دانی ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرتی ہوئی بولی۔ میرے لیے تم نے ڈیڈ کی بات مان لی؟ کیوں؟ تم مجھے استعمال کر رہے تھے تو پھر اب کیوں میری تکلیف تم سے برداشت نہیں ہوئی؟ کہیں میں غلط تو نہیں کر رہی؟ وہ ڈائری، مجھے لگتا ہے سارے سوالوں کا جواب اسی میں ہے۔ آہل حیات کیا ہے مجھے اسی سے معلوم ہوگا، دانی بولتے ہوئی چلنے لگی۔ دروازہ بند کر کے دانی نے ڈائری نکالی۔ چاچو آپ نے مجھے اتنی ایمرجنسی میں کیوں بلایا؟ آہل ایئرپورٹ پر عاقب کو دیکھتا ہوا بولا۔ آہل یہاں بہت مسئلے چل رہے ہیں، تم گھر چلو بتاتا ہوں، وہ آس پاس دیکھتا ہوا بولا۔ آہل نہ سمجھی کہ عالم میں اس کے ساتھ چلنے لگا۔ چاچو ہم گھر کیوں نہیں جا رہے؟ آہل راستے کا تعین کرتا ہوا بولا۔ تمہارے ڈیڈ آج کل فارم ہاؤس پر ہیں۔ کیوں؟ آہل کی پیشانی پر بال پڑ گئے۔ عاقب خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگا۔ تم ابھی خاموشی سے کمرے میں چلو، صبح ملنا سب سے۔ عاقب اسے دھکا دیتے ہوئے بولا۔ چاچو یہ سب کیا مجھے ٹینشن دے رہے ہیں؟ آہل مزاحمت کرتا ہوا بولا۔ یہاں سب ہی ٹینشن میں ہیں، وہ کمرے کے دروازے کا لاک کرتا ہوا بولا۔ یہاں گارڈز کیوں نہیں ہیں؟ آہل آبرو جھکا کر بولا۔ مجھے نہیں معلوم۔ یار آپ کو کچھ معلوم نہیں، کچھ آپ بتانا نہیں چاہتے تو پھر مجھے آسٹریلیا سے کیوں بلایا؟ آہل اکتا کر بولا۔ خاموشی سے بیٹھ جاؤ، عاقب اسے بیڈ کی جانب دھکیلتا ہوا بولا۔ عجیب ہیں آپ بھی، آہل کوفت سے کہتا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ عاقب خاموشی سے ٹہلنے لگا۔ اب قوالی شروع کریں، آہل شرارت سے بولا۔ آہل الٹی پلٹی مار کر بیٹھا تھا۔ عاقب مسکراتا ہوا نفی میں سر ہلانے لگا۔ تمہاری موم؟ عاقب بول کر آہل کو دیکھنے لگا۔ کیا ہوا موم کو؟ پہلے والی شوخی غائب ہو گئی۔ عاقب سانس خارج کرتا دوسری جانب دیکھنے لگا۔ پچھلے 6 دن سے غائب ہیں۔ واٹ؟ اور آپ مجھے اب بتا رہے ہیں؟ آپ لوگوں کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ آہل کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ تمہیں پہلے ہی کہا ہے دھیرے بولو، سب سے چھپا کر لایا ہوں، وہ آہل کے منہ پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ موم کہاں ہیں بتائیں مجھے، آہل بیڈ سے نیچے اترتا ہوا بولا۔ نہیں جانتا میں، عاقب مایوسی سے بولا۔ میرے منہ پہ پاگل لکھا کیا ہے؟ آپ جیسے سیاسی لوگ یہ نہیں جانتے کہ میری موم کہاں ہے؟ آہل اس کا گریبان پکڑتا ہوا بولا۔ آہل ریلیکس، عاقب اسے شانوں سے تھامتا ہوا بولا۔ میں کیسے ریلیکس ہو جاؤں؟ آہل انہیں دھکا دیتا ہوا بولا۔ آہل بالوں میں ہاتھ پھیرتا ٹہلنے لگا۔ چاچو آپ کے پاس 5 منٹ ہے، سب بتا دیں مجھے ورنہ اس شہر کے ایک ایک بندے کو جان سے مار دوں گا میں، وہ طیش کے عالم میں بول رہا تھا۔ اسی باعث تم لا علم تھے، تمہیں اس لیے نہیں بلایا کہ ساری دنیا کو بتاتے پھرو، پھر کیوں بلایا ہے؟ تاکہ میری مدد کرو، میرے ساتھ مل کر کام کرو، لیکن تم، وہ نفی میں سر ہلاتا ہوا بولا۔ ہاں تو مجھے کچھ بتائیں گے تو سمجھ آئے گا نا، آہل تنک کر بولا۔ آرام کرو بتاتا ہوں، وہ کھانے کی ٹرے سامنے کرتے ہوئے بولے۔ آپ کو لگتا ہے میں کھانا کھاؤں گا؟ آہل تیکھے تیور لیے بولا۔ بالکل بھی نہیں، لیکن اگر سب کچھ جاننا چاہتے ہو تو کھاؤ خاموشی سے، سب دھمکی دے کر کام کرواتے ہیں۔ آہل ہنکار برتا ٹرے اپنی جانب کھسکائے عاقب کو گھورنے لگا۔ جب تم سیاسی انسان بن جاؤ گے پھر پوچھوں گا تم سے، اور میں آپ کو بتا دوں گا نا۔ آہل خون خوار نظروں سے گھورتا ہوا بولا۔ یار کھانا تو سکون سے کھا لو، آہل مسکراتا ہوا بولا۔ دل تو چاہ رہا ہے آپ کو کھا لوں۔ یار مجھے نہیں کھانا، مجھے بتائیں موم کہاں ہیں؟ آہل ٹرے پیچھے کرتا ہوا بولا۔
عاقب جانتا تھا وہ نہیں کہے گا لیکن پھر بھی صحیح کی۔ تمہاری موم۔ 1 منٹ، آہل نے ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ آہل ابرو چکا کر دیکھنے لگا۔ کیا آپ کو آواز سنائی دی؟ کیسی آواز؟ شاید کتے بھونک رہے ہیں۔ آہل بولتا ہوا کھڑکی پر آ گیا۔ لیکن کتے؟ مطلب کوئی گھر میں گھسا ہے۔ عاقب اس کی بات سمجھتا ہوا کھڑکی پر آ گیا۔ اندھیرے میں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ دور گیٹ کے پاس آہل کو ہیولا سا دکھائی دے رہا تھا۔ میں صحیح تھا، گھر میں کوئی گھسا تھا۔ وہ دیکھو، وہ اشارہ کرتا ہوا بولا۔ عاقب آنکھیں چھوٹی کیے دیکھنے لگا، پھر تیزی سے دونوں دروازے کی جانب لپکے۔ جلدی کھولے چاچو، لاک شاید خراب ہو گیا تھا۔ چاچو یہ کھل کیوں نہیں رہا؟ آہل کوفت سے بولا۔ پتہ نہیں، شاید۔ عاقب دروازے پر ٹانگ مارتا ہوا بولا۔ میرے ساتھ اسے توڑنے کی کوشش کرو۔ عاقب شانہ دروازے پر مارتا ہوا بولا۔ آہل نے دروازے کو دھکا مارنے لگا۔ یار اتنے مضبوط بنانے کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ آہل کافی دیر کوشش کرنے کے بعد گویا ہوا۔ مجھے کیا معلوم، کمرے سے کچھ بھاری اٹھاؤ۔ عاقب عقب میں دیکھتا ہوا بولا۔ دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ دانی نے سر اٹھا کر دیکھا، کوئی زور زور سے دروازہ بجا رہا تھا۔ دانی نے ڈائری کو احتیاط سے رکھا اور دروازے کی جانب آ گئی۔ چہرے پر خوف کی لکیریں تھیں۔ کیا کام ہے؟ دانی میڈ کو دیکھتی سانس خارج کرتی بولی۔ شام ہوتے ہی انا آہل کے کمرے میں آ گئی۔ آہل سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ تم بھول گئے؟ وہ نیلی آنکھوں کو پھرا کر بولی۔ آہل اس کی بات سمجھتا اس بات میں سر ہلاتا اٹھ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا ہے۔ میں تمہارے لیے صریح ڈر سنانے والا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو۔ بے شک میں تم پر ایک مصیبت والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اے قوم، مجھے اللہ سے کون بچا لے گا؟ اگر میں انہیں دور کر دوں تو کیا تمہیں دھیان نہیں؟ کشتی بناؤ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، وہ ضرور ڈوب جائیں گے۔ اور بولا، اس میں سوار ہو اللہ کے نام پر، اس کا چلنا، اس کا ٹھہرنا، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ لیکن تم نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا۔ آہل قرآن کتنا دلچسپ ہے نا؟ میرا مطلب ہے آج جو تم نے سنایا، ایسا معلوم ہو رہا تھا کوئی اسٹوری سن رہی ہوں۔ وہ ابھی تک لفظوں کے سحر میں تھی۔ ہاں، لیکن یہ سب سچ ہے۔ میں جانتی ہوں، موم بھی کہتی تھی قرآن سب سچ کہتا ہے، حقیقت سے آشنا کرتا ہے۔ شاید آپ موم مجھ سے ناراض نہ ہوں، لیکن تم نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا۔ آہل قرآن رکھ کر اسے دیکھنے لگا۔ ہاں، کیوں؟ میں ڈرتی ہوں۔ کس بات سے؟ آہل الجھ کر اسے دیکھنے لگا۔ کہ میں اسلام کے مطابق چل سکوں گی یا نہیں۔ آہل، میں ڈرتی ہوں اگر میں ٹھیک سے اللہ کے احکام پر عمل نہ کر سکی۔ پھر آہل لاجواب ہو گیا۔ وہ غیر مسلم ہو کر اس بارے میں سوچ رہی تھی کہ وہ اللہ کے احکام بجا نہ لائے گی تو کیا ہوگا۔ اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا۔ اور ہم مسلمان ہو کر یہ سوچنے کی زحمت نہیں کرتے کہ ہم اللہ کے احکامات کی نافرمانی کر رہے ہیں، ایک حساب سے جھٹلا رہے ہیں۔ قول سے نہیں لیکن فعل سے۔ جس کام سے منع کیا اسی کام کو کرتے ہیں۔ آج کا مسلمان دیکھا جائے تو کیسا معلوم ہوتا ہے؟ کام کے لیے نماز چھوڑ دیتا ہے، قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں۔ لیکن کوئی نئی مووی آ جائے تو بہت وقت ہوتا ہے۔ ہم جیسے لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ انا، جب تم اسلام کے دائرے میں آ جاؤ گی تو اللہ تمہیں تمام فرض کی ادائیگی کی توفیق بھی دے گا۔ آہل کافی دیر بعد بولا۔ جانتی ہوں، لیکن پہلے میں خود کو تیار کرنا چاہتی ہوں، پھر دائرہ اسلام میں قدم رکھنا چاہتی ہوں۔ انا دھیرے سے مسکرا دی، لیکن آہل مسکرا نہ سکا۔ وہ انجانے میں آہل کو آئینہ دکھا رہی تھی۔ وہ آپ کے کپڑے پریس کرنے تھے۔ دانی راستہ دیتی سائڈ پر ہو گئی۔ جلدی کرو، دانی خفگی سے بولی۔ وہ جلدی کپڑے لے کر نکل گئی۔ دانی لاک کر کے پھر سے وہیں سے پڑھنے لگی۔ بھاری چھوڑیں، میں کھڑکی سے کود رہا ہوں۔ دھیان سے۔ عاقب اسے کھڑکی سے لٹکتے دیکھ کر بولا۔ فکر مت کرو، آہل سپورٹس میں بہت اچھا ہے۔ جیسے ہی آہل نیچے کو کودا، عاقب بھی کھڑکی سے باہر نکل آیا۔ آہل عاقب کا انتظار کیے بنا اندر آ گیا اور اندر کا منظر دیکھ کر آہل کا دماغ گھوم گیا۔ آہل نے دیوار کا سہارا لے لیا، مبادا گر ہی نہ جائے۔ آہل، کیا ہوا؟ سناٹا سن کے عاقب اندر آتا ہوا بولا۔ لیکن جیسے ہی نظر عابد حیات کی لاش پر پڑی، اپنی بصارت پر شبہ ہوا۔ آہل تھوک نگلتا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے لگا۔ آنسو منظر کو دھندلاتے جا رہے تھے۔
عابد حیات کی لاش خون میں لت پت تھی، چھاتی پر گولیوں کے نشان تھے، وہ خون میں رنگ چکے تھے، ماربل کے فرق پر ان کا خون بہہ رہا تھا۔ ڈیڈ! آہل دوزانوں بیٹھ کر ان کا منہ تپتپانے لگا۔ ڈیڈ کیا ہوا؟ آنکھیں کھولیں۔ وہ عابد حیات کا چہرہ تپتپا رہا تھا۔ چاچو دیکھیں ڈیڈ! آہل برستی آنکھوں سے چہرہ موڑ کر بولا۔ عاقب آہل کے ساتھ آ بیٹھا۔ چاچو ڈیڈ کو بولے نا آنکھیں کھولیں۔ پلیز آپ نے کہا تھا صبح بات کرنا سب سے، لیکن ڈیڈ تو وہ کبھی عابد حیات کو جھنجھوڑتا تو کبھی عاقب حیات کو۔